بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کا جو درس ہے یا اس نشست میں جو باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان اعتراضات کی کیا حیثیت ہے اور علمی دنیا میں وہ اعتراضات کیا درجہ رکھتی ہیں، ایک ایک اعتراض لے کر انشاءاللہ تشفی بخش جواب آپ کے سامنے رکھا جائے گا باذن اللہ تعالی۔ لیکن اس سے قبل ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ صحابہ کے مابین روایات کو لے کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہی کیوں، آپ پر ہی کیوں اعتراض؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی انس بن مالک بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو سعید الخدری بھی ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں، کتنے نام لیں ہم، لیکن بالذات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہی پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اصل معاملہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ایک ایک اعتراض میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یقیناً آپ کو عجیب سا لگے گا کہ یہ کس درجے کا اعتراض ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر ہم نے مستقل ایک درس دیا ہے، اور پھر گزشتہ درس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بحیثیت عالم دین، بحیثیت حافظ حدیث، بحیثیت مفتی، اس پر میں نے مستقل ایک درس دیا ہے، اور یہ کہہ کر کے میں نے یہ درس دیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کے جواب کے لیے بھی وہ درس ضروری ہے۔ محض ابو ہریرہ کی شخصیت پر درس نہیں تھا، وہ گویا کہ وہ تمہید تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اعتراضات پر جواب دینے کے لیے۔ محض ایک سیرت کے طور پر نہ سنیں اس کو، اگر اس کو غور سے سنیں گے دوبارہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پر کیے گئے اعتراضات کے جوابات بھی ہیں اس میں، لیکن بالذات پھر بھی جو خاص اعتراض کیا جاتا ہے اس کو ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ ایک تمہیدی طور پر ایک بات میں آپ کے سامنے ایک اور یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ سے متعلق گفتگو کرنا یہ بہت ہی خطرناکی ہے، چاہے جملہ صحابہ پر ہو یا کسی ایک صحابی پر ہو یا صحابی کی شخصیت سے متعلق کسی ایک حصے پر ہو۔ صحابہ ایک ایسی جماعت ہیں جن پر گفتگو کا اللہ نے ہمیں حق ہی نہیں دیا ہے، ان پر تبصرہ کرنے کی ہماری اللہ تعالیٰ نے کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی ہے۔ رسول اللہ کی تربیت یافتہ ہیں، اللہ نے جمیع صحابہ کو امت کے لیے نمونہ بنایا ہے، بحیثیت جماعت کی وہ معصوم ہیں، بحیثیت جماعت کے فردن کی بات کرتے ہیں تو کوئی صحابی معصوم تو نہیں ہے، لیکن سب مغفور ہیں، نہایت پاکیزہ شخصیت ہیں۔ تو ان میں جو دیانت داری ہے، ان میں جو صدق ہے، ان میں جو للہیت ہے، ان میں جو تقوی ہے، اس کی گواہی اللہ نے دے دی ہے، وکفیٰ باللہ شہیدا۔ ہم محض اخبار کے طور پر سنا سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ ایسا تھے، ابو بکر ایسے تھے رضی اللہ عنہ اجمعین، ہماری تزکیے کی پھر ضرورت نہیں کسی کو۔ اسی لیے چاہے وہ ابو ہریرہ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہوں، ان کی شخصیت پر گفتگو کرنا ہی گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور اس کے ایمان کے تقریباً نفی ہونے کے لیے بھی کافی ہے۔ صحابہ کے عوارض سے کوئی کھیلتا ہو، صحابہ کے ایمان پر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہو، صحابہ کی دیانت داری پر کوئی گفتگو کرتا ہو، کوئی بعید نہیں کہ وہ خود نکل جائے، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ صحابہ کی تعدیل کتاب و سنت سے ہو چکی ہے، اللہ کی طرف سے ہو چکی ہے، رسول اللہ نے وحی کی روشنی میں بتا چکے ہیں، اب کسی کی تعدیل کی ضرورت نہیں ہے۔ عالم اسلام کے ایک نامور عالم دین ہیں امام ابو بکر احمد ابن علی ابن ثابت، جو علمی دنیا میں خطیب بغدادی سے معروف ہیں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ انہوں نے اتنا انوکھا باب قائم کیا ہے، محض اس باب کی وجہ سے میں دعا دے رہا ہوں، ان کی دیگر خدمات کی وجہ سے دل میں کتنے جذبات ہوں گے اندازہ لگائیے۔ ان کی یہ جو کتاب ہے الکفایۃ فی معرفت علم اصول الروایہ، 2 جلدوں میں چھپی ہے،
تو شیخ ماہر یاسین کی دکتر ماہر یاسین جو معروف ہیں محقق، ان کی تحقیق سے اس میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے مستقل ایک باب قائم کیا ہے، اتنا شاندار، اتنا انوکھا باب، کہ باب ما جاء فی تعدیل اللہ ورسولہ للصحابہ وانہ لا یحتاج الی سؤال عنہم وانما یجب فی من دونہم۔ باب ایسے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے صحابہ کے حق میں تعدیل، کہ یہ اس لائق ہیں کہ ان سے علم لیا جائے، یہ اس لائق ہیں کہ ان سے ایمان لیا جائے، یہ اس لائق ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، یہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان کے لیے جنت رکھا ہے بغیر حساب کتاب کے۔ اس نقطہ نظر سے مکمل ایک تعدیل ہوتی نا ایک شخص کی، تو یہ جو تعدیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور صحابہ کی طرف سے ہو چکی ہے، اور ہو چکی ہے، بس یہ کہا کہ وَأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ سُؤَالٍ عَنْهُمْ۔ صحابہ سے متعلق اچھا ابو ہریرہ کی دینداری سے متعلق کچھ بتائیے، جانکاری کے لیے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس نقطہ نظر سے نہیں ہے کہ ابو ہریرہ کی روایت لے سکتے ہیں، ابو بکر سے علم لے سکتے ہیں، عمر سے لے سکتے ہیں، علی سے لے سکتے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی حاجت رکھا ہی نہیں رب العالمین نے۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي مَن دُونَهُمْ، صحابہ کے علاوہ وہ کوئی بھی مخضرم ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک شخص باحیات تھے، اسلام بھی لا چکے تھے مان لیجئے، لیکن اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں انہوں نے، صحبت نصیب نہیں ہو سکی، لیکن ان سے متعلق بھی ایک کلمے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ثقہ ہیں، ان کی سند میں ان کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ وہ کون ہیں۔ اگر ان کا نام نہیں ہے مثلا تو پھر وہ یعنی یقیناً اس سند پر اثر پڑے گا صحت الذوق سے متعلق فی نفسی اس سند پر۔ صحابہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، صحابہ کی تعدیل ہو چکی ہے۔ اتنا شاندار باب قائم کیا ہے خطیب بغدادی نے رحمہ اللہ، اور بہت کچھ اقوال آثار سب نقل کی ہیں۔ سب سے آخر میں انہوں نے عالم اسلام کے ایک عظیم عالم دین ان کا ایک قول نقل کیا ہے ابو زرع الرازی کا۔ اب ہم جانتے ہیں ابو زرع الرازی رحمہ اللہ الرئی کے ہیں، 264 ہجری سے وفات ہے، 260 پر 4، عبید اللہ بن عبد الکریم نام ہے، اور کنیت سے مشہور ہیں ابو زرع۔ ابو زرع رحمہ اللہ یعنی جرح و تعدیل کے امام مانے جاتے ہیں، اور حافظان حدیث میں سر فہرست آپ کا نام آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے اقران میں سے، امام مسلم کے استاذ ہیں۔ تو یہ ابو زرع الرازی رحمہ اللہ انہوں نے کہا اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی کی تنقیص کرتا ہے، ان کے حق میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، ان کی عدالت کو ساخط کرنے کی کوشش کرتا ہے، فعلم انہ زندیق۔ زندیق سمجھتے ہیں آپ؟ زندیق اہل علم کی زبان میں آپ کو جو ہے مطلب احادیث وغیرہ میں زندیق کا لفظ نہیں ملے گا آپ کو، یہ بات کی اصطلاح ہے۔ جس طرح سے عہد نبوت میں کسی شخص کو منافق کہا گیا نا، آپ علیہ السلام نے کسی کی تخصیص کی ہو کہ فلاں منافق ہے یا فلاں منافق ہیں، نام تک بھی بتائے گئے، حذیفہ بن الیمان کو اللہ کے رسول نام بتایا تھا رضی اللہ عنہما۔ تو آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب وہی مزاج، وہی رہن سہن، وہی کرتو، وہی کردار جن افراد میں تھا، اہل علم نے انہیں زندیق کہا ہے، ان کو منافق نہیں کہا صاف لفظوں میں، اتنی جرت نہیں کی، لیکن زندیق کا لفظ استعمال کیا۔ تو کہا کہ فعلم انہ زندیق، صحابہ کے متعلق کوئی تنقیص بیان کرتا ہے تو وہ زندیق ہے، وہ نسأل اللہ السلامہ۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو زرع الرازی رحمہ اللہ نے کہا وذالک ان عندنا وذالک ان الرسول عندنا حق والقرآن حق، اللہ کے رسول ہمارے نزدیک حق ہیں، اللہ کے نبی ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، حق ہے۔ ابو زرع الرازی رحمہ اللہ نے کہا کہ وذالک ان الرسول عندنا حق والقرآن حق وانما ادى الینا هذا القرآن والسنن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن اور یہ احادیث ہم کو کون پہنچائے؟ ہم تک یہی صحابہ تو پہنچائے ہیں۔ وانما یریدون ان یحرجوا شہودنا لیبطلوا الکتاب والسنہ، کہ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی کہا کہ وانما یریدون ان یجرحوا شہودنا، ہم تک کتاب و سنت پہنچانے والے جو افراد ہیں، صحابہ ہیں، ابو بکر سے لے کر کے آخری صحابی تک، فضل کے اعتبار سے اور زمانی اعتبار سے جو بھی صحابہ ہیں، کل صحابہ کے حق میں کسی ایک صحابی کے حق میں بھی یہ تنقیص اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ کتاب و سنت بالکل مطلب یعنی کل عدم ہو کر کے رہ جائیں، کتاب و سنت کا کوئی مقام نہ رہ جائے۔ کیا مطلب؟
اگر آپ ابو ہریرہ کی شخصیت کو داغدار کر دیں گے تو پھر آپ احادیث کن سے لیں گے؟ کتنی ایسی روایات ہیں جو صرف ام المومنین عائشہ سے ملتی ہیں، کتنی ایسی روایات ہیں جو صرف ابو ہریرہ سے ملتی ہیں، کتنی ایسی روایات ہیں جس میں صرف انس بن مالک اس کے اکلوتے راوی ہیں، سید الاستغفار کے صرف شداد بن اوس سے روایت ملتی ہے، دوسرے صحابی سے روایت نہیں ملتی ہے۔ تو کیا آپ کسی صحابی کو داغدار کر دیں گے، کسی صحابی کی عصمت پر، کسی صحابی کی شخصیت پر گفتگو کریں گے اور کسی صحابی کو آپ ساقط الاعتبار قرار دے دیں گے نعوذ باللہ، تو پھر آپ کو وہ دین ملے گا کہاں سے؟ اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے، کالعدم قرار دینے کے لیے، اس کو باطل قرار دینے کے لیے یہی تو وسیلہ ہے، سب سے مؤثر وسیلہ۔ اتنی بڑی بات کی، کہا کہ والجرح بہم اولی لانہم زنادقہ، کہا کہ جرح کرنا ہو تو ان کی جائے، یہ زنادقہ ہیں یہ۔ تو صحابہ کی شخصیت بہت ہی خطرناک چیز، کوئی بھی شخص کسی صحابی سے متعلق ادنا سی بھی جو ہے مطلب گستاخی کرتا ہے، سمجھ لیجئے کہ جو ہے اس کے دل میں کینہ ہے، اس کے دل میں حقد ہے۔ کس کے تعلق سے؟ صرف ابو ہریرہ یا ابو بکر اور فلاں فلاں کے تعلق سے نہیں، رسول اللہ کے تعلق سے، اللہ کی تقدیر کے تعلق سے، اسلام سے متعلق۔ یہ نتیجہ ہے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ کی طرف سے تعدیل ہو چکی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اب جو ہے حاجت ہی نہیں کسی کی۔ تو یہ میں نے یہ بات اس لیے رکھی ہے، کسی کے حق میں بھی بالذات ہم ابو ہریرہ سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں تو ان سے متعلق بھی یہی بات کہ آپ پر اعتراضات گویا کہ مطلب رسول اللہ پر اعتراض گویا کہ اللہ پر اعتراض، سبحان اللہ۔ پھر وہ کون شخص ہوگا اندازہ لگا لیجیے آپ، وہ ہے ساقط الاعتبار۔ ایک بات ہو گئی۔ ایک دوسری بات جو آج کی نشست میں جو مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا اعتراض کیوں ہوا، اس کی یقیناً بہت باتیں ہیں اس موضوع سے متعلق۔ آپ کو ایک سرسری جائزہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سلسلے میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہوں یا دیگر صحابہ ہوں، ان کی سب کی مساوی طور پر فضیلت کیا ہے کہ مسلمان ہیں اور صحابی ہیں، اللہ کے رسول کی صحبت نصیب ہے ان کو، یہ سب کے سب جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ایک مساوی چیز ہے۔ ابو بکر کی شخصیت سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، سب سے افضل ہیں آپ، پھر عمر بن خطاب ہیں۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، اساسی باتیں ہیں، ہم سب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارے اعتقادات میں یہ داخل ہے۔ لیکن میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ میں سے بھی کسی کو کچھ فضیلت دی ہیں۔ کیا ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کچھ ایسے فضائل ہیں جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں ہی کہے گئے ہیں جو ابو بکر کے حق میں نہیں کہے گئے ہیں؟ اس یقین کے ساتھ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل الخلق ہیں بعد الانبیاء، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں۔ جزوی طور پر کسی کو کسی فضیلت حاصل ہو جانا اس سے وہ سب سے بڑے تو نہیں بنتے، لیکن وہ جزوی فضیلت ماننی پڑے گی نا۔ ایک زائد فضیلت کسی کے حق میں اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ ایک زائد فضیلت، ایک زائد خوبی، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس میں یقیناً ایک ندرت ہوتی ہے، ایک انوکھا پن ہوتا ہے اور اس میں وہ تھوڑا نمایاں نظر آتے ہیں۔ بالکل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت بھی ایسی ہی، حفظ حدیث کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ صحابہ میں نمایاں، حتیٰ کہ امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ قدیم علماء میں بہترین دراسہ جو امام حاکم جو ابو ہریرہ کے بارے میں کی ہیں رضی اللہ عنہ، آپ کو امام حاکم رحمہ اللہ کا کوئی مثیل نہیں ملتا ہے، امام حاکم رحمہ اللہ کا کوئی بدیل نہیں ملتا ہے، جنہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق اتنا جو تفصیلی دراسہ انہوں نے کیا ہے، ان کی جگہ میں کوئی اور اتنا دراسہ کیا ہو قدیم علماء میں، اتنا مفصل، اتنا مرتب میری معلومات میں تو نہیں ہے جو امام حاکم نے کیا ہے رحمہ اللہ۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ امام ابن حجر کے لیے کیا کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، بلکہ مطلقاً اگر کہتے ہیں قال الحافظ، کون مراد ہے علمی دنیا میں؟ ابن حجر رحمہ اللہ۔ کیا ہم نہیں کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب یعنی دیگر اہل علم کے لیے حافظ ابن القیم، حافظ ابن رجب نہیں کہتے ہم؟ ان کے علمی جلالت کے ساتھ ساتھ جو حدیث میں جو ان کی وسعت ہے، اس بنیاد پر ان کو کہا جاتا ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں جتنی بھی دنیا میں حافظان حدیث ہیں ان سب میں سب سے زیادہ یہ جو لفظ جچتا ہے، کہا کہ وہ ابو ہریرہ کے لیے، اور حفظ حدیث میں یہ جو حفظ الحدیث کی جب بات آتی ہے وہ سب سے زیادہ ابو ہریرہ سے جڑی ہوئی ہے، کہا کہ وہیں سے یہ چیز آئی ہے، وہیں سے شق آئی ہے ابو ہریرہ سے۔ امام حاکم نے کہا رحمہ اللہ، آپ ان کی عبارت پڑھ کر کے دیکھیں، المستدرک علی الصحیحین میں
معرفت الصحابہ میں جو ابو ہریرہ کی شخصیت میں جو انہوں نے لکھا ہے بہت ہی مفصل مرتب، آپ دیکھیں گے اب اندازہ لگا سکتے ہیں آپ پڑھ کر کے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حفظ حدیث میں اپنا ایک مقام ہے جس کے متعلق ہم نے تفصیل سے گفتگو کر دیا الحمدللہ۔ تو آپ جب اس میں سب سے ایک نمایاں ہیں، سب سے الگ ہیں، تو آپ کی شخصیت بھی اس میں نظر آنے لگی۔ آپ دیکھیں گے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ کے مابین ہی، عہد صحابہ ہی میں آپ سے متعلق ایک طرح کی گفتگو ہونے لگی، آپ لوگوں کی نظروں میں آ گئے تھے کہ کثرت روایت میں ابو ہریرہ کا کوئی مطلب برابری کرنے والا نہیں، صحابہ کو کوئی اشکال نہیں تھا، صحابہ کو کوئی الجھن نہیں تھی، صحابہ نے سبحان اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا وہیں دفاع کیا اور مسئلے کو وہیں ختم کر دیا، حتیٰ کہ صحابہ سے پوچھا جانے لگا کہ آپ کے مقابلے میں یہ زیادہ کثرت سے روایت کرتے ہیں۔ تو سبھی صحابہ نے ان کی حفظ حدیث اور رسول اللہ کا جو معجزہ ہے وہ اس کو وہیں نمایاں کیا، اور مسئلہ وہیں کا وہیں ختم ہو گیا، اور لوگوں کے جو سوالات آ رہے تھے وہ اعتراض کے طور پر نہیں، ایک استفسار کے طور پر، ایک تعجب خیز بات تھی۔ کیا بات ہے کہ ابو ہریرہ اتنی زیادہ روایت کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، بلکہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر ہے، کتاب العلم میں ہے، اور باب حفظ الحدیث میں اٹھا کر کے دیکھیں آپ، کتاب البیوع کی بالکل آغاز میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، یعنی ان لوگوں سے اپنے تلامذہ سے کہا کہ انکم تقولون ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تم یہ کہتے ہو نا کہ میں اللہ کے رسول کے نام پر بہت حدیثیں پیش کرتا ہوں، یعنی ابو ہریرہ کو خود اس کا اندازہ تھا، یعنی تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اللہ کے رسول کے نام پر بہت حدیثیں پیش کرتا ہوں، اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ ما بال المہاجرین والانصار لا یحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث ابی ہریرہ، اور مہاجرین اور انصار سبھی کے سبھی ابو ہریرہ کی طرح حدیثیں نہیں بیان کرتے ہیں، جس طرح تم بیان کرتے ہو ویسے یہ بھی تو نہیں بیان کرتے، یہ بھی تو اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دو طرح سے اس اشکال کو دور کیا، ایک یہ بتایا کہ جو انصار جو ہے مہاجرین کاروبار میں رہتے تھے اور میں ہمہ وقت اللہ کے رسول کی صحبت میں تھا، ہمہ وقت، اور اس ایک نقطے سے متعلق کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایتیں اتنی زیادہ کیوں ملی ہیں امت کو، اس ایک نقطے پر انشاءاللہ میں آنے والے درس میں گفتگو کروں گا باذن اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ اتنی کم مدت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اتنی زیادہ احادیث کیسے پیش کی، اس کو میں تفصیل سے پیش کروں گا آپ کو انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خود اس کا اندازہ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک تو یہ دفاع کیا کہ جو صحابہ تجارت میں تھے، اور دوسری بات جو ابو ہریرہ نے کہی رضی اللہ عنہ وہ یہ کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انہ لن یبسط احد ثوبہ حتی اقضی مقالتی ہذہ ثم یجمع الیہ ثوبہ الا وما اقول۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کپڑا بچھائے گا، ایک جو بھی شخص، اور میں اپنی کچھ بات کہوں گا، اس بات کو کہہ دینے کے بعد اس کو سمیٹ کر کے اپنے پاس رکھ لے، تو میں جو بھی کہوں گا وہ اس کی یادداشت میں آ جائیں گی چیزیں، میری ساری باتیں۔ اس سے متعلق انشاءاللہ میں مستقل گفتگو کروں گا، کیونکہ بہت بڑا اعتراض ہے یہ ابو ہریرہ پر رضی اللہ عنہ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا جو حافظہ ہے وہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، اور یہ کہ جو ہے مہاجرین اور انصار تجارت میں تھے، جس کی وجہ سے کثرت سے میں نے روایت کی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر اسی وجہ سے سوالات اٹھ گئے تھے، لیکن ان سوالات کو خود ابو ہریرہ نے کہہ کر کے یا دیگر صحابہ نے کہہ کر کے ختم کر دیا، اس لیے کہ سبھی کے سبھی دیندار، سبھی کے سبھی عدل۔ ایسے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق پر، آپ کی شخصیت پر، آپ کے دین پر، آپ کے صدق و صفا پر کسی کو سرے سے اعتراض نہیں تھا، لیکن حیرت تھی، تعجب تھا، اور ایک سوال انداز تھا کہ یہ کیوں کر ہو رہا ہے، یہ نمایاں یہی کیوں ہے، یہ ایک طرح کی بات تھی، لیکن صحابہ نے ختم کر دیا اس کو۔ اس کی ایک زندہ مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ایک واضح مثال سنن ابی داؤد کی کتاب الصلاۃ ہے نا، کتاب الصلاۃ بہت طویل ہے سنن ابی داؤد میں، اس میں فجر کی جو دوگانہ سنت ہے اس کو بتاتے ہوئے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ فجر کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا، اب وہ کون لیٹے گا، کیا وہ تہجد پڑھنے والا ہی لیٹے گا، یا جو ہے مطلب تہجد نہ بھی پڑھا ہو تب بھی لیٹے گا،
یا اپنے گھر میں جو سنت پڑھتا ہو وہ وہیں پر لیٹ کر کے مسجد کو آئے گا، یا مسجد میں بھی سنت پڑھتے ہیں وہ بھی لیٹیں گے. وہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس میں وہ ایک مستقل ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس مسئلے کے تحت مجھے جو بات بتانی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بس. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس موضوع سے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت لے کر کے آئے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلی احدکم الرکعتین قبل الصبح فلیستجع علی یمینہ، تم میں سے فجر کی نماز سے پہلے کی جو 2 رکعت ہیں اس کو پڑھ لے تو فلیستجع علی یمینہ، اپنی دائیں جانب وہ تھوڑی دیر لیٹ جائے. اب یہ حدیث جب ابو ہریرہ نے سنائی، یہ حدیث مدینے میں تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو مدینے کے جو گورنر تھے مروان بن الحکم، ان تک یہ حدیث پہنچی ابو ہریرہ کے حوالے سے. مروان بن الحکم رحمہ اللہ، انہوں نے اس حدیث سن کر کے کہا کہ اما یجزی احدنا ممشاہ الی المسجد حتی یضطجع علی یمینہ، کہ گھر میں فجر کی 2 رکعت ہم سنت پڑھ کر کے مسجد تک چل کر کے ہم آ جائیں، کیا وہ اس کا بدیل نہیں بن سکتا؟ جس میں انسان تھوڑا سستا لیتا ہے، تھوڑی سی راحت مل جاتی ہے، تو لیٹ کر کے ہی آنا ہے کیا؟ لیٹے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اب وہ لیٹنا واجب ہے نہیں واجب، وہ میرا موضوع نہیں ہے. لیکن مروان بن الحکم نے اس حدیث کو سن کر کے ایک طرح کا یہ اشکال پیش کیا. اب کسی نے ان سے کہہ دیا کہ نہیں آپ کو وہ سونا ہے تو سونا ہے آپ کو. اب یہ جو اس طرح کی گفتگو تھی یہ پہنچی عبداللہ بن عمر تک. وہ ایک ہی حدیث میں یہ ساری باتیں عبداللہ بن عمر تک یہ باتیں پہنچی. عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب اس بات کو سنا تو آپ نے کہا کہ اکثر ابو ہریرہ علی نفسہ، ابو ہریرہ نے اپنے نفس پر بہت زیادتی کر لی، یعنی بہت بوجھ ڈال لیا اپنے اوپر. گویا کہ ابو ہریرہ نے اپنے نفس پر بوجھ ڈال لیا، اپنے آپ کو جو ہے تنگ کر لیا انہوں نے. کس اعتبار سے؟ کہا کہ ابو ہریرہ جو اتنی روایت پیش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کبھی کسی کو معنی معلوم ہو رہا ہے، کبھی کسی کو نہیں، کبھی کوئی اشکال پیدا ہو جا رہا ہے، تو گویا کہ گھیرے میں کون آ رہے ہیں؟ خود ابو ہریرہ آ رہے ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کثرت روایت کی وجہ سے خود ہی سب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو. اکثر ابو ہریرہ علی نفسہ. یہ اس اسلوب کو، اس بات کو سن کر کے فوراً کسی شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا کہ هل تنکر شیئا مما یقول، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اتنی حدیثیں پیش کر رہے ہیں، کیا تم اس کا ان پر انکار بھی کرتے ہو؟ یعنی مطلب تمہارے لیے کوئی غریب بات بھی ہے کیا؟ ایسا تو نہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے نام پہ کچھ بھی کہہ دے رہے ہیں. تو عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ سبحان اللہ، ایسی بات تو نہیں ہے. البتہ اتنی بات ہے، اتنا شاندار جواب دیا، کہا کہ لکنہ اشترأ وجبنہ، یہ بڑے جری ہیں. لیکن ہم تھوڑے بزدل لوگ ہیں، ہم کہنے کے لیے ڈرتے ہیں اللہ کے رسول کی بات کہیں بھی کہنے کے لیے کہ جو ہے میں پوری حدیث سنا پاؤں گا یا نہیں سنا پاؤں گا، یا ایک لفظ آگے پیچھے ہو جائے گا، یا کوئی حرف نکل جائے گا، کوئی لفظ زیادہ ہو جائے گا، یا الروایہ باللفظ کی بجائے الروایہ بالمعنی نہ ہو جائے، مثلا یہ سب سے ساری چیزیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت میں جو بات کہی ہو بہو اس تناظر میں بات کہوں، ہم تھوڑا ڈرتے ہیں ہم لوگ. لیکن ولکنہ اشترأ، یہ بہت جری ہے. یہ گویا کہ اللہ کے رسول سے کیا سن لیا، گویا کہ ان کے پاس سامنے لکھا ہوا ہے اور یوں پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ، ان کے حافظی کی بات تھی وہ. بلکہ آپ حیران ہو جائیں گے، یہ جو سنن ابی داؤد کا میں نے واقعہ سنا ہے نا، یہی حدیث قدر الفاظ بدل کر کے المصدق علی الصحیحین میں بھی ہے. امام حاکم رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. ایک کبار تابعین میں سے ایک عالم دین ہے، بہت معروف، بہت جلیل عالم دین، کیا نام، ابو وائل شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ. تو یہ کہتے ہیں کہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے ان کو بیان کیا، کہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ 36 ہجری سے وفات ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک شخص آیا اور آ کر کے کہا کہ ابو ہریرہ یکثر الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے نام پر دھڑیلے سے حدیثیں پیش کرتے رہتے ہیں اتنی بڑی مقدار میں. گویا کہ اس کو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہی کی حدیثیں ہیں جو اتنی بڑی مقدار میں پیش کر رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی، یہ دراصل ابو ہریرہ کا دفاع نہیں تھا، یہ اللہ کے رسول کا دفاع تھا، یہ اللہ کی شریعت کا دفاع تھا، یہ اللہ کے دین کا دفاع تھا، اور ابو ہریرہ کا بھی دفاع ہے اس میں. کہا اعیذک باللہ ان تکون فی شک مما یجیء بہ، ابو ہریرہ جو بھی پیش کرتے ہیں اس بارے میں تمہارے دل میں رتی برابر بھی شک طاری ہو جائے، میں تمہارے لیے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ تمہیں اپنے پناہ میں رکھے، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. ابو ہریرہ جو کہتے ہیں اس کے بارے میں تمہارے دل میں رتی برابر بھی شک آ جائے
مجھے ڈر لگ رہا ہے اسے، کہیں تم ہلاک نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا جملے ہیں دیکھیں، سبحان اللہ، الہامی جملہ لگ رہا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ پھر وہی بات کہی کہ وَلَكِنَّهُ اشْتَرَىٰ وَجَبُنَّ، ہم تھوڑا بزدل ہو جاتے ہیں، تھوڑا گھبرا جاتے ہیں ہم، لیکن یہ گھبراتے نہیں ہیں، بڑے جری ہیں۔ ان ساری باتوں سے میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر سوال اٹھنا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کثرت روایات پر گفتگو کرنا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس کثرت روایات سے متعلق ایک طرح کی کھوج تھی تابعین میں، صحابہ میں نہیں تھی، تابعین میں تھی، اور ان کو ایک حیرانی ہو رہی تھی کہ اتنے سارے صحابہ ہیں اور یہ سب نہیں سنا پا رہے ہیں جو ابو ہریرہ سنا رہے ہیں۔ اور تابعین کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو تابعین میں کبار تابعین بھی ہیں، اوساط تابعین بھی ہیں، اور پھر چرچے ہونے لگے ہر جگہ پر کہ سب سے زیادہ روایتیں پیش کرنے والے ابو ہریرہ ہیں، اور بالضبط ہو بہو پیش کرتے ہیں اور دوسرے کوئی نہیں پیش کرتے، کیا بات ہے اس میں؟ تو کچھ ابو ہریرہ نے اپنے بارے میں جواب دیا تو وہ بھی کافی تھا، کیوں؟ ابو ہریرہ کی دینداری معروف، بات صرف ایسا نہیں کہ ابو ہریرہ کی دینداری معروف ہے، انس بن مالک کی دینداری معروف نہیں، صحابہ کلہم الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ کل کے کل دیندار ہیں، دیانت داری ان کی صدق و صفا معروف ہے۔ تو ابو ہریرہ اپنا دفاع جو کی ہیں وہ خود کافی تھا، لیکن دیگر صحابہ نے بھی ان کا دفاع کیا، تو بات وہیں کی وہیں ہو گئی۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، خاص کر جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے عہد میں 37 ہجری کے آس پاس میں جب فتنوں کا دور شروع ہوا، خوارج کا وجود ہوا، روافظ کا وجود ہوا، اور غالی قسم کے جو خوارج شیعہ اور جو مرجیہ، یہ جو مطلب طرح طرح کے جو نئے نئے رجحانات اور انحراف جو آیا مسلمانوں کے مابین، اور کتاب و سنت سے غلط سلط استدلال کی بات آئی، اور اپنی ایک جو ہے مطلب اپنی طرف سے جو انہوں نے ایک نہج اختیار کیا اور اس نہج کے لیے کتاب و سنت سے استدلال کرنے کی کوشش کی، تب جا کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر خصوصی طور پر اعتراض شروع ہوا۔ یہ اصل ہمارے موضوع کا حصہ ہے، ورنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق تو گفتگو وہاں پر بھی ہوئی، لیکن وہ گفتگو الگ ہے۔ بات کیا ہے دیکھیے کہ جو منحرف جماعتیں ہیں، جہاں انحراف آیا، شیعہ ہوں، خوارج ہوں، مرجیہ ہوں، قدریہ ہوں، ان کو کبھی ہضم نہیں ہو سکے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ وجہ کیا ہے اس کی کہ کثرت سے روایات ابو ہریرہ کی ہم کو مل رہی ہیں، ایک خارجی ہے، ایک شیعہ ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے رد میں ابو ہریرہ کی یہ حدیثیں مل رہی ہیں۔ ابو ہریرہ کو ساقط الاعتبار قرار دے دو تو وہ ان سے ملنے والی حدیثوں پر بھی ہم پانی پھیر سکتے ہیں نا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو حدیث ابو ہریرہ کی ہے، میں تو نہیں لوں گا اس کو، کیوں؟ وہ میرے پاس ساقط الاعتبار ہے، سبحان اللہ۔ تو اس نقطۂ نظر سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خصوصی طور پر اعتراض کیا گیا، ورنہ بات ایسی نہیں تھی۔ آپ دیکھو ایک کتاب سے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو کتاب ہے، نظر آ رہی کتاب اچھے سے، تاویل مختلف الحدیث، عالم اسلام کے معروف عالم دین امام ابن قتیبہ دینوری رحمہ اللہ، ابو محمد کنیت ہے ان کی، اور عبداللہ ابن مسلم نام ہے۔ تو یہ جو تاویل مختلف الحدیث ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہے ابن قتیبہ دینوری رحمہ اللہ، 276 ہجری سنہ وفات ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں ان کے، الحمدللہ میرے پاس تقریباً کتابیں ان کی میرے پاس موجود ہیں۔ ان کی یہ جو کتاب ہے تالیف مختلف الحدیث، اس کے بالکل آغاز میں، یعنی اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ خاص کر معتزلہ نے جو یہ نہج اختیار کیا نا کہ یہ حدیث اس حدیث کے مقابل میں ہے، دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہے، اس موضوع کے دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہے، ان ساری حدیثوں کو رکھ کر کے آپ نے دراسہ کیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک طویل مقدمہ لکھا، آپ نے ایک اچھا جائزہ لیا کہ فکریں آئی کہاں سے، حدیث پر اعتراض کر یہ ذہن بنا کیسے ان کا، کس بنیاد پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ نے اتنا طول دیا ماشاءاللہ، لیکن پڑھنے کے قابل ہے، پڑھنے کے قابل ہے۔ اس سلسلے میں ایک معتزلہ، یعنی امام المعتزلہ کہہ سکتے ہیں آپ، جسے ہم کہتے ہیں نا امام اہل سنہ والجماعہ، کون ہے؟ امام احمد بن حنبل۔ ویسے معتزلہ کے ایک امام، آپ مثال کے طور پر یعنی ابو القاسم الزمخشری کی جو الکشاف ہے نا، الکشاف اٹھا کر کے دیکھو، وہ ہے نا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اور اس سے پہلے قال رب ارنی انظر الیک، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اٹھا کر کے دیکھو آپ، وہ لن ترانی ہے نا، لن ترانی، وہ ان کا مستدل ہے وہاں پر، وہ ان کی وجہ شاہد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کبھی دیکھے گا نہیں انسان، جنت میں بھی نہیں دیکھے گا۔
اس سلسلے میں انہوں نے یعنی جو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ امام بخاری کا بھی یہی موقف، امام احمد بن حنبل کا بھی یہی موقف، ایسے معتزلہ کے جو ائمہ ہیں نا ان کے نام لکھے ہیں اس میں النظام کا بھی نام لکھا انہوں نے سر فہرست۔ تو یہ جو النظام ہے، النظام سے معروف ہے، ان کا نام تھا ابراہیم ابن السیار، ابراہیم ابن السیار النظام سے معروف، 220 پر 1 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، معتزلہ کے سرخیل امام ہیں معتزلہ کے۔ تو یہ انہوں نے یعنی سبحان اللہ العظیم، آپ اندازہ لگائیے، انہوں نے صحابہ کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، ابو بکر صدیق پر، عمر بن الخطاب پر، علی بن ابی طالب پر، ام بن عائشہ پر، حذیفہ بن الیمان پر، زید بن ثابت پر، عبداللہ بن مسعود پر، ابو ہریرہ پر رضی اللہ عنہ اجمعین، خاصا کلام کیا انہوں نے، گویا کہ جس کی وجہ سے ان کی شخصیت داغدار ہو جائے تو پھر ان سے ملنے والا دین، تو پورا دین آپ ہٹا دیں گے نا، تو آپ کے لیے راستہ صاف ہے، آپ جیسے چاہے گفتگو کرو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر بھی انہوں نے گفتگو کیا، بلکہ اتنا ہی نہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر جو انہوں نے اتہام لگایا وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ بعض صحابہ کا نام لے کر کے کہا کہ عمر بن خطاب، ام بن عائشہ، عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب، ان سب صحابہ نے ابو ہریرہ کی تکذیب کی، ابو ہریرہ کو جھوٹا بتایا۔ یہ ایک اعتراض ہے، ایک اتہام ہے، یہ ابن قتیبہ دینوری رحمہ اللہ نے لکھا، اسی وقت لکھا 30 صدی ہجری کے ہی، اور اسی وقت معاملے کو صاف کیا الحمدللہ۔ اور ایک الزام ان پر یہ لگایا، آپ اندازہ لگائیے کہ احادیث میں دیکھیے صحیح بخاری کی کل احادیث صحیح ہیں، لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے نا، کس اعتبار سے؟ کچھ وہ حدیثیں بھی ہیں جو منسوخ ہیں، سند کے اعتبار سے صحیح ہیں، صحیح بخاری کا حصہ ہیں، لیکن منسوخ ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، پڑھیں گے تو تلاوت کا ثواب ملے گا، حرف حرف کا ثواب ملے گا، لیکن وہ قابل عمل نہیں ہے، کیوں؟ وہ آیت کریمہ منسوخ ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اس آیت کریمہ سے متعلق پڑھ کر کے دیکھیے آپ، ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے نا۔ تو اس اعتبار سے ایک آیت کریمہ عملاً حکم کے اعتبار سے وہ منسوخ ہے، تلاوت کے اعتبار سے باقی ہے۔ تو ویسے ہی صحیح بخاری کی بھی بات ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث اللہ کے رسول کی سنائی، جسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کے مقابل میں دوسری بات بتائی، تو کہا کہ دیکھو ام المؤمنین عائشہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خلاف میں بات کی، اس طرح کے اعتراضات۔ جبکہ بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ نے بھی اللہ کے رسول سے سنا، ام المؤمنین عائشہ نے بھی سنا، یا اور بات ہے کہ ابو ہریرہ نے جو سنا وہ منسوخ ہے، جو ام المؤمنین عائشہ نے سنا وہ ناسخ ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے رجوع بھی کر لیا، اور اللہ کے رسول کی جو حدیث ام المؤمنین عائشہ سے سنا تھا انہوں نے، اور کہا کہ ہاں یہ ناسخ ہے، اس کو اپنے عمل میں لائے اور اسی کے مطابق فتویٰ بھی دیا۔ تو کیا اس سے ابو ہریرہ کی شخصیت گر جاتی ہے کیا؟ اللہ کے رسول سے جو انہوں نے سنا امانت داری سے سنا دیا۔ یہ اور بات ہے کہ ام المؤمنین عائشہ خود ایسی صحابیاں ہیں، اللہ کے رسول کی بیوی ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ حدیثوں کا علم آپ کو تھا جو کہ منسوخ ہو چکی تھی اور آپ اسی پہ عمل کرتی تھی، اس کا ناسخ ہونا تو بعد میں معلوم ہوا آپ کو۔ یہ ایک عام بات ہے، ایسے سارے صحابہ کو ساری حدیثوں کا علم نہیں تھا، ناسخ منسوخ سے متعلق بھی کہ اس کی ناسخ ہے، کئی صحابہ کو بعد میں معلوم ہوا۔ یہ کوئی اس سے علم اور مقام اور اس سے کسی کی دینی حیثیت رتی برابر بھی کم نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے اعتراضات بھی انہوں نے ابو ہریرہ سے متعلق ایک جا کی، اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق بہرحال انشاءاللہ ہم اس تعلق سے صاف بات کریں گے، گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ معتزلہ کی طرف سے یہ بات آئی کہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو انہوں نے اس طرح سے اعتراضات کرنے کا آغاز ہوا ہے، یعنی ابو ہریرہ کی شخصیت کو اس لیے جو ہے خصوصی طور پر ہدف بنایا گیا تاکہ آپ کی وجہ سے ملنے والی جو بے شمار روایات ہیں اس پر ہاتھ صاف کیا جائے۔ آپ کو ساقط الاعتبار قرار دے دیں گے تو جو سب کے ہاں معروف ہیں ابو ہریرہ کثرت روایت کے طور پر، آپ انہی کو حذف کر دو کیونکہ ان کا حافظہ معروف ہے، آپ انہی کو حذف کر دو تو پھر آپ کے لیے گفتگو کرنا آسان ہے، دین سے متعلق آپ کو دین سے نکلنا آسان ہے، دین میں منمانی کرنا آسان ہے، پھر آپ کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کے لیے آپ کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا۔ تو یہ مقصود ہے ابو ہریرہ سے متعلق خاص طور پر اعتراض کرنے کا۔ تو آج میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ابو ہریرہ ہی کیوں رضی اللہ عنہ۔ آج کی اس نشست سے متعلق ایک آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے ابھی کہا نا آپ کو کہ امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ توفیق عطا فرمائے، امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ کی شخصیت سے متعلق بھی ایک درس رکھیں گے انشاءاللہ، ان کی شخصیت سے ہم باذن اللہ تعالی متعارف ہوں گے۔ امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ نے المستدرک علی الصحیحین میں مستقل ایک کتاب معرفت الصحابہ
کافی طویل کتاب ہے. اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر جو آپ نے لکھا ہے اتنا مرتب، اتنا عمدگی کے ساتھ، اور رہ کے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو دفاع کیا ہے، اور اتنے کیا کہتے ہیں عمدگی سے، گویا کہ ہم بولتے ہیں نا کہ اتنا یعنی دلجمعی کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ، آنکھ میں آنکھ ڈال کے گفتگو کرنے والی جو بات آتی ہے، گویا کہ جس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جری تھے نا احادیث پیش کرنے میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اس درجے میں دفاع کرنے کی ضرورت ہے. امام حاکم رحمہ اللہ نے حق ادا کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دفاع میں. امام حاکم رحمہ اللہ نے درمیان میں کئی باتیں لکھی. ایک حدیث مبارکہ انہوں نے نقل کی، امام حاکم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے. اس حدیث کا معنی مفہوم کیا ہے، انشاءاللہ وہ مستقل میرا ایک موضوع ہے، اسے میں انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں رکھوں گا باذن اللہ تعالی. آنے والی جو ہمارے دروس ہوں گے ابو ہریرہ کی شخصیت پر، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائی لوگوں کو جس کا موضوع یہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ امام جو حاکم ہوتا ہے، حاکم وقت، مسلمانوں کا جو امیر ہوتا ہے، مسلمانوں کا جو امام ہوتا ہے، اس کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے. اور یہی شریعت کل کی کل بتاتی ہے، یہی صحابہ کا موقف ہے، یہی اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے. اللہ تعالی ہم کو اس موقع پر قائم دائم رکھے. حکومت سعودیہ دنیا بھر کی حکومتوں میں، مسلم حکومتوں میں ایک ممتاز اور ایک مثالی حکومت ہے اس باب میں الحمدللہ. تو آپ دیکھیے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج نہ کرنے سے متعلق ایک حدیث مبارکہ سنائی ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ نے کئی باتیں لکھی. میں کئی باتیں تو نہیں سنا سکتا آپ کو، لیکن سبھی باتیں سناؤں گا وقت پر. انہی باتوں میں سے ایک بات آج سناؤں گا جو میرے موضوع کا حصہ ہے. امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ نے امام الائمہ، اب جانتے ہیں علمی دنیا میں امام الائمہ کس کو کہتے ہیں؟ حافظ ابن خزیمہ کو. امام الائمہ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے حوالے سے 311-21 ہجری سنہ وفات ابن خزیمہ کا رحمہ اللہ، اور امام حاکم رحمہ اللہ کا 405 ہجری ہے، یعنی ابن حبان کے شاگرد ہیں امام حاکم رحمہ اللہ. ابن خزیمہ رحمہ اللہ یعنی جو حدیث مبارکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نقل کی امام حاکم رحمہ اللہ نے، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام حاکم رحمہ اللہ نے ابو بکر سے مراد کون؟ ابن خزیمہ. ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا ایک طویل کلام نقل کیا ہے. میں پہلے پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں ہو بہو، اس کے بعد اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. اور چونکہ جو اصحاب علم ہیں ان کے لیے بات کفایت کر جاتی ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ میں عبارت پڑھ کر کے سناتا ہوں اور غور سے سنیے گا آپ اس بات کو. ابن خزیمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ فِي أَبِي هُرَيْرَةَ لِدَفْعِ أَخْبَارِهِ مَنْ قَدْ أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلَا يَفْهَمُونَ مَعَانِي الْأَخْبَارِ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملنے والی روایات پر وہی شخص کلام کرتا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے دل کو اندھا کر دیا ہوں، جس کی دل کی آنکھیں مان پڑ چکی ہوں، جس کا دل خراب ہو چکا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے دل پر جو ہے یعنی مہر لگا دیا ہوں. فلا یفہمون معانی الاخبار، جو اللہ کی شریعت کو سمجھ نہیں سکتا ہے. اچھا، کون گفتگو کرتا ہے ابو ہریرہ پر، ابو ہریرہ کی شخصیت پر، ابو ہریرہ کی روایت پر؟ کون؟ کہا کہ اما معطل جہمی یسمع اخبارہ التي يرونها خلاف مذهبهم الذي هو كفر فيشتمون ابا هريره ويرمونه بما الله تعالى قد نزهه عنه تمويها على الرعاء والسفل ان اخباره لا تثبت بها الحجه. کہا کہ یا تو معطلہ جو ہوتے نا جہمیہ، وہ ابو ہریرہ کی شخصیت پر گفتگو کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں ابو ہریرہ پر رضی اللہ عنہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سبھی صفات سے معطل قرار دیتے ہیں. ایسے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملنے والی جو احادیث ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ملتا ہے ہم کو، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت، اللہ تعالیٰ کو ساری صفات سے معطل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات منزہ ہے، سبحان اللہ عما یصفون. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو ملنے والی احادیث ہیں اس میں معطلہ کا رد ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ معطلہ کیا کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر ہی اعتراض کر کے انہی کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ یہ اگر جو ہے ساقط الاعتبار ہو جائیں تو ان سے ملنے والی ساری روایات بھی ختم ہو جائیں گی، اور یوں ہمارا جو موقف ہے وہ بہرحال بحال رہے گا. یہ وَإِمَّا خَارِجِيٌّ يَرَى السَّيْفَ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم
ولا يرى طاعة خليفة ولا إمام إذا سمع أخبار أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف مذهبهم الذي هو ضلال لم يجد حيلة في دفع أخباره بحجة وبرهان كان مفزعه الوقيعة في أبي هريرة رضي الله عنه. یا تو خارجی ہے جو مسلمانوں کے خلاف اپنی تلوار اٹھاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف اپنی تلوار کو حلال سمجھتا ہے اور مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتا ہے، اور جو ہے پھر کسی خلیفہ اور امام کی اطاعت کو وہ واجب نہیں سمجھتا اپنے اوپر. ایسے میں جب وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملنے والی احادیث کو سنتا ہے جس میں امام کی اطاعت کو، امام کی فرما برداری کو، امام سے خروج پر جو تنبیہ کی گئی ہے اور آخری وقت تک جو ہے امام کے ساتھ جڑے رہنے کی جو تلقین کی گئی ہے اسلام نے، یہ ساری مرویات جب ابو ہریرہ سے ملتی ہیں اور وہ کسی اپنے پاس کوئی دلیل نہیں رکھتا ہے، کوئی حجت نہیں، کوئی برہان نہیں کہ ابو ہریرہ کا رد کر سکے، ایسی صورت میں اس کے لیے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ پر اعتراض کرے، ابو ہریرہ کو گالی دے، ابو ہریرہ کو ایسے اور ایسے کہے، تاکہ ان کی شخصیت ساقط الاعتبار ہو جائے تو پھر اس کے لیے راستہ آسان ہو جائے. او قدری اعتزل الاسلام واهله وكفر اهل الاسلام الذين يتبعون الاقدار الماضيه التي قدرها الله تعالى وقضاها قبل كسب العباد لها اذا نظر الى اخبار ابي هريره التي قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في اثبات القدر لم يجد بحجه يريد صحه مقالته التي هي كفر وشرك كانت حجته عند نفسه ان اخبار ابي هريره لا يجوز الاحتجاج بها. یا تو وہ قدری ہوگا، اس کی اپنے موقف کے خلاف میں وہ ابو ہریرہ سے ملنے والے احادیث کو لے رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ایسی صورت میں اس کے پاس کوئی حجت نہیں، کوئی برہان نہیں، کوئی دلیل نہیں، کیسے ابو ہریرہ کے احادیث کو وہ رد کرے سوائے اس کے کہ آپ ابو ہریرہ کی شخصیت ہی کو گرا دیں. ایسی صورت میں ان سے ملنے والی ساری احادیث بھی آپ کے پاس ناقابل احتجاج ہو کر کے رہ جاتی ہیں. اور جو غالی قسم کے جو یعنی مقلدین ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں بھی سبھی احناف پر یہ بات نہیں آ سکتی ہے، لیکن جو غالی قسم کے ہیں جنہوں نے ابو ہریرہ تک کو نہیں بخشا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے فقیہ اور عدم فقیہ پر گفتگو کی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی عمر پر اور آپ کی فقاہت پر، ابو ہریرہ کی فقاہت پر گفتگو کی. اسی لیے میں نے گزشتہ ہفتہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بحیثیت فقیہ، بحیثیت مفتی میں نے گفتگو کی، یہ بتانے کے لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو محض یہ کہہ کر کے ان کے احادیث کو بھی رد کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ فقیہ نہیں ہیں. سبحان اللہ العظیم، یہ بہت بڑی جرت ہی، نسأل اللہ السلامہ. بہرحال آپ دیکھو امام ابن خزیمہ نے کیا کہا، او جاہل يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظانه إذا سمع أخبار أبي هريرة فيما يخالف مذهب من قد اشتبى مذهبهم وأخبارهم تقليدا بلا حجة ولا برهان كلم في أبي هريرة ودفع أخباره التي تخالف مذهبهم ويحتج بأخباره على مخالفتهم إذا كانت أخباره موافقة لمذهبهم. تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق جو جامد قسم کی، جو غالی قسم کے جو مقلدین ہوتے ہیں، مقلدین سے مراد میں عوامی سطح کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو علامہ فہامہ ہو کر کے بھی جو جامد قسم کے مقلدین ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ابھی آپ قریب میں دیکھو سبحان اللہ، یعنی کیا نام ہے ابھی جس نے گفتگو کی ابو ہریرہ پر رضی، جی مولانا سلمان ندوی نے، کتنا جری شخص ہے یہ، سبحان اللہ العظیم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بابت یعنی ایک سرکاری مولوی اتنا سطحی لفظ، جو میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کون ہوں میں جانتا ہوں، ہماری دینداری، ہمارے اخلاق آداب، ہمارا رکھ رکھاؤ ہم جانتے ہیں، لیکن میں برداشت نہیں کرتا ہوں میرے تعلق سے ایک کوئی بھی طالب علم دنیا کا جو ہے علماء کی بات نہیں کر رہا، کوئی طالب علم برداشت نہیں کرتا کہ کوئی کہے اس کے بارے میں سرکاری مولوی ہے، چہ جاہے کہ اللہ کے رسول کے صحابی کے بارے میں کہے کہ سرکاری مولوی، نعوذ باللہ من ذالک. یہ اس سے دل میں کتنا کینہ ہے، بغض حقد ہے، کس کے تعلق سے؟ اللہ کی شریعت سے متعلق بتا رہا ہوں، اللہ کے فیصلوں سے متعلق. یہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال اب دیکھیں، وقد انکر بعض هذه الفرق على ابی ہریرہ اخبارا لم يفهموا معناها انا ذاکر بعضها بمشیئۃ اللہ عز وجل. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کہا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملنے والی روایات کو اس نقطہ نظر سے بھی یعنی ابو ہریرہ پر کلام کیا کہ بھی ابو ہریرہ ایسی روایات پیش کرتے ہیں جو ناقابل فہم ہیں. مطلب کیا ہے کہ معجزات سے متعلق، غیبیات سے متعلق، جنت جہنم سے متعلق، یا جس میں مشتبہات کا جو حصہ ہے. ظاہر بات ہے آپ کو ایک سے دو حدیثوں کو رکھ کر کے جوڑ کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی دیگر احادیث کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں صحابہ نے کیسے سمجھا، امیروہا کما جاءت والا جو نقطہ ہے، جو موقف ہے اہل سنہ کا،
اس کو لے کر کے چلنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس بات کو رکھا ہے، اور ابن خطیبہ دینوری رحمہ اللہ نے تو ان سارے احادیث کو بھی جمع کر دیا ہے. امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے جو احادیث ذکر کی ہیں کہ اس طرح کی احادیث ہیں، میں نے اسے جمع بھی کر دیا ہے، ایسے کہا امام حاکم رحمہ اللہ نے. بہرحال یہ وجوہات ہیں جو امام حاکم رحمہ اللہ کی نے ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا کہ اعتراض ابو ہریرہ پر ہی کیوں. یہ بات بتانے کے لیے میں نے آج کی اس نشست میں یہ باتیں رکھی ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آنے والے درس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر جو خاص اعتراضات ہیں، انشاءاللہ 1 سے 2 مجلسوں میں ہم اسے نمٹنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ تعالی. میں آخر میں وہ دعا کروں گا جو امام حاکم رحمہ اللہ نے دعا کی ابو ہریرہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ، بلکہ وہ ابو ہریرہ کے بارے میں دعا نہیں تھی، بلکہ ہمارے اپنے ذات سے متعلق دعا تھی. آج ہم زندہ ہیں، کل ہم مرنے تک ہمارا حال کیا ہوگا نہیں معلوم. اللہ ہمیں سلامتی عطا کرے، ایمان پر ثبات قدمی عطا کرے. امام حاکم رحمہ اللہ نے دعا کی کہ واللہ یعصمنا من مخالفت رسول رب العالمین. کہا کہ اے اللہ تو ہم سب کو اللہ کے رسول کی مخالفت میں رہنے سے ہماری حفاظت فرما. واللہ یعصمنا من مخالفت رسول رب العالمین والصحابہ المنتخبین، یعنی جو بھی اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، کل صحابہ جن کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، ان کی مخالفت سے اللہ ہمیں بچائے. وَأَئِمَّةِ التَّابِعِينَ وَمَن بَعْدَهُم مِّنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ. سبھی تابعین، ائمہ تابعین، ان کے بعد جتنے بھی ائمہ آئے ہیں ہمارے دور تک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی مخالفت سے ہماری حفاظت فرما. اچھا، ان سب کی مخالفت کس معاملے میں؟ کہا کہ فی امر الحافظ علینا شرائع الدین ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے شریعت کو محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچایا، ان کی مخالفت کر کے ان سب کے مخالف بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. ان پر اعتراض کر کے، ان کو تانا دے کے، ان پر سب و شتم کر کے، ان کی شخصیت کو گرا کر کے ہم گویا کہ ان سب کی مخالفت کر رہے ہیں. کہا کہ واللہ یعصمنا من مخالفت رسول رب العالمین والصحابہ المنتخبین وائمۃ التابعین ومن بعدهم من ائمۃ المسلمین اجمعین فی امر الحافظ علینا شرائع الدین ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ امام حاکم کی دعا ہے رحمہ اللہ. ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر گفتگو گویا کہ سبھی ائمہ کی مخالفت ہے، سبھی تابعین کی مخالفت ہے، سبھی صحابہ کی مخالفت ہے، رسول اللہ کی مخالفت ہے، اور رسول اللہ کا مخالف ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا اندازہ لگا لیجئے. سبحان اللہ العظیم. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یعنی اللہ کے رسول جو دین لے کر کے آئے اور اس دین کے جو اولین روات ہیں، صحابہ ہیں، ان سے اللہ کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، سعادت عطا فرما، اور اسی محبت کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائیں. اور ان کی شخصیتوں پر کسی طرح کی بھی گفتگو ہو علمی اعتبار سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا دفاع کرنے، جواب دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے، وسائل عطا فرمائے. اور خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے بعد میں شیخ عنایت الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ کا خصوصی طور پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توفیق، اس کے فضل و کرم سے آپ نے اس معاملے کو بہت ہی یعنی اس کی نزاکت کو سمجھا، اس کو احساس دلایا کہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا دفاع ہونا چاہیے، علمی اعتبار سے اس سلسلے میں گفتگو ہونی چاہیے. اور انہوں نے ہماری ذہن سازی کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توفیق، اس کے فضل و کرم سے جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ ہی کو ذریعہ بنایا ہماری ذہن سازی کے لیے. اور میں میرے مخلص بھائی حافظ ابو عوانہ سید عبد المتین ابن منیر حفظہ اللہ و تولیٰ، میں آپ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. کافی دور رہتے ہیں لیکن جو ہے ریکارڈنگ کے لیے وہاں سے ہمارے پاس آئے ہیں. بارش بھی پڑ رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہماری زوجہ محترمہ اور میرے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.